آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کو توہین عدالت کیس میں نااہل قرار دے دیا۔ کابینہ بھی تحلیل ہو گئی۔ نئے قائد ایوان کے انتخاب کا فیصلہ قانون ساز اسمبلی کے 13 اپریل کے اجلاس میں ہوگا۔ محمد اقبال کی رپورٹ۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس توہین عدالت کیس میں نااہل، غیر مشروط معافی بھی کسی کام نہ آئی۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صداقت حسین راجہ کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ تنویر الیاس نے 5 اپریل کو قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں عدالتوں پر غیر ضروری حکم امتناعی جاری کرنے کا الزام لگایا تھا۔ 9 اپریل کو اسلام آباد میں بھی الزامات لگاتے ہوئے کہا تھا کہ عدالت حکومت کے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ عدالت عالیہ نے توہین عدالت کیس میں تنویر الیاس کو طلب کیا تھا۔ تنویر الیاس نے کورٹ روم میں داخل ہوتے ہی غیر مشروط معافی مانگ لی۔ سابق وزیر اعظم کے 3 ویڈیو کلپ عدالت میں چلائے گئے۔ سردار تنویر الیاس نے عدالت کے روبرو اپنی تقاریر کی تصدیق کر دی۔ عدالت سے اپنے خلاف مقدمہ ختم کرنے کی استدعا بھی کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کسی پبلک گیدرنگ میں جو ہے وہ ہائر جو جوڈیشری ہے اس کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی۔ عدالت نے ان سے چند سوال کیے، یہ تقریریں جو ہے یہ ویڈیوز آپ کی ہیں، انہوں نے وہاں پر جو ہے نا اس چیز کو کمنٹ کر لیا کہ جی ہاں یہ میری ہیں اور میں نے کیا ہوا ہے۔ جس طرح یوسف رضا گیلانی کو جو سزا ہوئی تھی ٹل رائزنگ آف دی کورٹ، تو اب جو ٹل رائزنگ آف دی کورٹ ہے وہ سزا یافتہ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ نااہل ہو گئے۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے بعد ازاں وزیر اعظم آزاد کشمیر کی نااہلی کا 6 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تنویر الیاس کو 2 سال کے لیے نااہل کیا گیا۔ وہ 2 سال تک کوئی بھی سرکاری یا عوامی عہدہ نہیں رکھ سکیں گے۔ سردار تنویر الیاس بعد میں سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے اور ایک بار پھر غیر مشروط معافی مانگی۔ سردار تنویر الیاس کو تحریری جواب جمع کرانے کے لیے 2 ہفتوں کی مہلت دے دی۔ چیف جسٹس راجہ سعید اکرم نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم عدالتی دائرہ اختیار میں مداخلت کریں گے تو عدالت 6 ماہ سے زائد کی سزا بھی سنا سکتی ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کے بعد تنویر الیاس کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ تنویر الیاس اہل 15 باغ سے منتخب ہوئے تھے۔ توہین عدالت کیس میں سردار تنویر الیاس کی نااہلی کے بعد سینئر وزیر خواجہ فاروق قائم مقام وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ خواجہ فاروق نئے وزیر اعظم کے انتخاب تک فرائض سر انجام دیں گے۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود نے دستخط کر کے سمری بھجوائی تھی۔ سینئر وزیر خواجہ فاروق احمد نئے قائد ایوان کے انتخاب تک وزیر اعظم کے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کے دستخطوں سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پنجاب میں انتخابات پر الیکشن کمیشن کی سربے مہر رپورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ کو پیش کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ پنجاب میں انتخابات کے لیے 21 ارب روپے کے فنڈز نہیں دیے گئے۔ پنجاب کی نگران حکومت مطلوبہ سیکیورٹی بھی فراہم نہیں کر رہی۔ پنجاب میں انتخابات کے لیے وفاق سے فنڈز تاحال نہیں ملے۔ نگران حکومت نے مطلوبہ سیکیورٹی بھی فراہم نہیں کی۔ الیکشن کمیشن کی سربہ مہر رپورٹ چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم 3 رکنی خصوصی بینچ کو پیش۔ الیکشن کمیشن کی رپورٹ ایک صفحہ پر مشتمل ہے جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل بینچ کو پیش کی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود وفاقی حکومت نے 21 ارب روپے اب تک نہیں دیے۔ پنجاب نگران حکومت سیکیورٹی کے لیے صرف 75,000 اہلکار دینے پر رضامند ہے، جبکہ صوبے میں انتخابات کے لیے 3 لاکھ سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی ہے۔ سپریم کورٹ نے 4 اپریل کے حکم نامے میں وفاقی حکومت کو فنڈز، جبکہ نگران پنجاب حکومت کو سیکیورٹی پلان اور مطلوبہ اہلکاروں کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو فراہم کرنے کا حکم دیا تھا۔ حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ اگر احکامات پر عمل نہیں ہوتا تو پھر عدالت مناسب حکم جاری کرے گی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کے معاملے پر پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر دی ہے۔ درخواست میں انتخابات کے لیے آئندہ چمر روز میں کوئی بھی تاریخ دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ پشاور سے عامر جمیل کی رپورٹ۔ پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کے معاملے پر پشاور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر دی۔ درخواست میں الیکشن کمیشن، وفاق و صوبائی حکومتوں، گورنر خیبر پختونخوا اور صدر مملکت کو فریق بنایا گیا ہے۔ مشتاق غنی کا کہنا تھا کہ اپنی 2 اسمبلیاں ختم کی ہیں، اب الیکشن چاہتے ہیں۔ حکومت بہانے بنا کر الیکشن ملتوی کر رہی ہے۔ ہم ہر فورم پر قانونی کارروائی کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ 90 دن یا کم سے کم دنوں میں الیکشن کی تاریخ دی جائے گی۔ انہوں نے ہیلے بہانوں سے الیکشن سے فرار کی راہ اختیار کی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے گورنر صاحب نے جس دن اسمبلی ڈیزالو کی تھی اسی دن ان کو انتخابات کی ڈیٹ اناؤنس کر دینی چاہیے تھی۔
पी टी आई वकील बैरिस्टर गोहर का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील के बाद वक्त 17 अप्रैल को खत्म हो रहा है। अगर इलेक्शन 17 अप्रैल को नहीं करा सकते तो जून के पहले हफ्ते में कराए जाएं। 90 डेज में इलेक्शन नहीं हो सकते तो कम से कम मुद्दत में होंगे, क्योंकि ये मुद्दत पूरी हो रही है 17 अप्रैल को, लिहाजा हमारी इस्तदा है कि कम से कम वक्त में ये इलेक्शन जो 54 डेज चाहिए उसके दौरान आप इलेक्शन करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद करते हुए इनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने का इंदिया दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है 2023 के इंतखाबात 2018 की तरह नहीं होने चाहिए। अगर पंजाब में इलेक्शन पहले हो जाते हैं तो आम इंतखाबात पर गहरा असर पड़ेगा। अक्टूबर में एक साथ इलेक्शन होगा। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 2023 के जो इंतखाबात हैं वो 2018 की तरह नहीं होने चाहिए। हमने तो डस्का नहीं करना। मुल्क के 55% आबादी वाले सूबे पंजाब में सूबाई इंतखाबात हो जाते हैं तो उससे पूरे आम इंतखाबात का जो मामला है उस पर एक गहरा असर पड़ेगा। अदालत आलिया अपने मामलात को भी उसी शफ़ाफ़ियत से चलाए जिस शफ़ाफ़ियत के फ़ैसले वो दूसरे इदारों के मामलात में देते हैं और दुरुस्त देते हैं। आइन की जो तशरीह है जो हम सब इस पर मुत्तफ़िक हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस एक फुल कोर्ट में बैठें और फिर अपनी इज्तिमाई दानिश से इस आईनी बहरान को हल करके जो फैसला देंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 को सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्तों में आला अदलिया से इस्तदा की गई कि बिल गैर आईनी है, कालदम करार दिया जाए। रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात महदूद करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 मंजूरी के 24 घंटे के अंदर ही चैलेंज, कालादम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद शफी मुनीर एडवोकेट ने बिल को चैलेंज करते हुए इस्तदा की कि बिल को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही हासिल है। दूसरी तरफ एडवोकेट सईद आफ्ताब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुनियादी मुतालबा सिर्फ आर्टिकल 184 के तहत फैसलों के खिलाफ हक की अपील का था। अपील का हक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात में कमी लाए बगैर दिया जा सकता था। हाई कोर्ट की तर्ज पर इंट्रा कोर्ट अपील का हक दिया जा सकता था। दरखास्त में बिल को कलदम और समाअत मुकम्मल होने तक मुअत्तल करने की इस्तदा की गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने तोशाखाना केस की जल्द समाअत से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तोशाखाना केस पर समाअत 29 अप्रैल को ही होगी। अदालत के 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ट्रायल के हवाले से डायरेक्शन नहीं दे सकता। सेशन कोर्ट ने जल्द समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तोशाखाना केस में 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद जफर इकबाल ने फैसले में कहा है कि तोशाखाना केस की गुज़िश्ता समाअत 30 मार्च को हुई। ईद, रमजान और वकला हड़ताल के बाद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी की गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से समाअत जल्द मुकर्रर करने की दरख्वास्त में ठोस वजूहात नहीं बताई गयी। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 190 के तहत दायर शिकायत का ट्रायल सेशन कोर्ट्स में होता है। कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज की जाती है। दरख्वास्त के हवाले से फाइल को तोशाखाना केस के मरकजी रिकॉर्ड के साथ मुंसलिक किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कालदम TTP रहनुमाओं की पाकिस्तान में दोबारा आबादकारी इमरान खान की हिकमत अमली थी जो नाकाम हो गई। कालदम TTP आज भी पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है। अफगान तालिबान हुकूमत ये कार्रवाइयाँ नहीं रोक सकती। कालदम TTP की पाकिस्तान में दोबारा आबादकारी इमरान खान का मंसूबा था जो नाकाम हो गया। ये कहना है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। ख्वाजा आसिफ ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान अपने पूरे सियासी कैरियर में इशारा देते रहे हैं कि वो तालिबान के नजरियाती तौर पर हामी है। इंटरनेशनल मीडिया बाज़ मौके पर उनको तालिबान खान भी कहा करता था। तालिबान को एक प्रोग्राम के तहत वापस लाकर बचाया गया। पाकिस्तान के अंदर हमलों के पीछे कालदम TTP को वापस लाने और उनके लिए नरम गोशा मौजूद होना भी दहशत गर्द हमलों की एक वजह बनी। साबिक कबायली इलाकों और
دیگر شہروں میں عوام کالعدم TTP کے ساتھ مل کر رہنے سے صاف انکار کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ طالبان حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تاہم وہ کالعدم TTP کے پاکستان پر حملوں میں اپنی سرزمین استعمال کرنے سے روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ افغانستان کے دورے میں یہ معاملہ زیر بحث آیا تھا۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے اس مسئلے سے نمٹنے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ خواجہ آصف نے انٹرویو میں کہا کہ افغان طالبان اور کالعدم TTP 20 برس تک نیٹو کے خلاف مل کر لڑتے رہے، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ افغان طالبان اب کالعدم TTP سے فاصلہ اختیار کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے مرکزی صدر چودھری پرویز لاہی کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کے اختیارات محدود کرنے کا بل منظور ہونا جمہوریت کی نفی ہے۔ سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، فنڈز جاری نہ کرنے پر شہباز شریف نااہل ہوں گے۔ چودھری پرویز لاہی سے پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین طاہر جاوید نے ملاقات کی۔ اس موقع پر سابق وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ BDM ٹولہ اس وقت آئین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، تاریخ ان سے حساب لے گی۔ آئین کی 85ویں سالگرہ کے موقع پر پارلیمنٹ میں گرینڈ سیاسی ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کی موجودگی میں عدلیہ کی تصحیح کی گئی۔ نواز شریف کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ تحریک انصاف وسطی پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ نواز شریف کے ہواری الیکشن سے جان چھڑانے کے لیے عدلیہ پر حملہ آور ہیں۔ عطا تارڑ کو چاہیے کہ وہ پہلے اشتہاری نواز شریف کو وطن واپس لے کر آئیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد سے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے پارٹی رہنماؤں نے ملاقاتیں کی، جس میں آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا۔ یاسمین راشد نے کہا کہ نون لیگی اور پیپلز پارٹی کے درباریوں کو رمضان میں جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ عطا تارڑ شریف خاندان اور ان کی اولادوں کی کرپشن اور لوٹ مار کو چھپا نہیں سکتے۔ PTI کرپٹ ٹولے کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دے گی۔ PDM اور ان کے حواریوں کی حکومت نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ گجرانوالہ الیکٹرک سپلائی کمپنی نے ریجن کے لیے بجلی کی اوسط قیمت بڑھا دی ہے۔ اب صارفین سے 24 روپے کے بجائے اوسط 27 روپے 64 پیسے فی یونٹ بجلی چارج کی جائے گی۔ گجرانوالہ ریجن کے صارفین کے لیے بری خبر، بجلی 3 روپے 64 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ نیپرا نے ابتدائی منظوری دے دی۔ چیئرمین نیپرا توصیف احمد کی سربراہی میں گیپکو کی جانب سے اوسط نرخ بڑھانے کی درخواست پر سماعت کی گئی۔ نیپرا نے سماعت مکمل ہونے پر ٹیرف 24 روپے سے بڑھا کر 27 روپے 64 پیسے فی یونٹ کرنے کی منظوری دے دی۔ بجلی قیمت بڑھنے سے گیپکو کو 354 ارب روپے ملیں گے۔ گیپکو یہ رقم ملازمین کی تنخواہوں اور دیگر امور پر خرچ کرے گا۔ نیپرا اتھارٹی ڈیٹا کی مزید جانچ پڑتال کے بعد تفصیلی فیصلہ جاری کرے گی۔ IMF کی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری ہو چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مہنگائی ہدف سے زیادہ ہے، گروتھ کم رہے گی۔ رواں مالی سال میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا 2.3% تک رہنے کا امکان ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ رواں مالی سال پاکستان کی GDP گروتھ 0.5% رہنے کی پیش گوئی۔ مہنگائی کی شرح 27.1%، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا 2.3% تک رہنے کا امکان۔ IMF کی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ مالی سال پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 6.2% تھی، جو رواں مالی سال 7% تک پہنچ جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق آئندہ مالی سال میں ملکی معاشی صورتحال میں بہتری ہوگی۔ آئندہ مالی سال GDP گروتھ 3.5% اور مہنگائی کم ہو کر 21.9% پر آ جائے گی۔ آئندہ مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا 2.4% اور بے روزگاری کی شرح 7% سے کم ہو کر 6.8% رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔